ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں کاروبار کرنا چاہیے یا محفوظ سرمایہ کاری؟ یہ وہ سوال ہے جو ہزاروں ریٹائر ہونے والے جو ملازمین ہیں انہیں ستاتا ہے، اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا کاروبار کرنا چاہیے یا سرمایہ کاری کرنی چاہیے تو ہم اپنے سرمایہ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو وہ باتیں بیان کریں گے جو مختلف ریٹائر ملازمین کی آراء پر مشتمل ہے، جنہوں نے ذاتی تجربے کیے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ان کے تجربے کیوں ناکام ہوئے، اور ان کی ناکامی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور کیا ہمیں سوچنا چاہیے، اور کیسے ایسے وہ اقدامات جو نہیں کرنے چاہیے جو وہ کر بیٹھے۔ تو اس حوالے سے یہ ہماری ویڈیو بڑی اہم ہے، اور مجھے امید ہے کہ ضرور آپ کو یہ پسند آئے گی، اور اس ویڈیو کے ذریعے اگر کوئی ایک اچھی سرمایہ کار بھی کوئی شخص کر لیتا ہے اور اس کا سرمایہ محفوظ رہ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو جو آج کا ہمارا موضوع، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان میں لاکھوں ہزاروں ریٹائر سرکاری ملازمین جو ہیں، جو بینکر ہیں، اساتذہ ہیں، فوجی افسران ہیں، پولیس ہے، ریلوے یا نجی اداروں کے ملازمین جو ہیں، اور جو مختلف نہایت اہم عہدوں سے ریٹائرمنٹ ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک نیا باب شروع کرنا چاہتے ہیں۔ سوال بہت سادہ ہے، لیکن اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کاروبار کریں اور یا اپنی سرمایہ کو محفوظ کیسے کریں۔ یہ وہ سوال ہے جو تقریباً ہر ریٹائر ہونے والے شخص کے ذہن میں آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار ہی دولت بڑھانے کا ایک واحد راستہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں مت جائیں، ساری زندگی کی جمع پونجی ضائع ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ محفوظ سرمایہ کاری کر کے آرام سے ماہانہ آمدنی حاصل کی جائے اور سکون سے زندگی گزاری جائے۔ آج ہم تمام ان آراء پر غیر جانبدارانہ اپنی رائے اور اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جو سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے، اکثر لوگ ریٹائرمنٹ ہوتے ہی جذبات میں آ کر اپنی پوری گریجویٹی، پینشن فنڈ اور پروویڈنٹ فنڈ ایک ہی کاروبار میں لگا دیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب کاروبار کریں گے اور چند سالوں میں سرمایہ آنا شروع ہو جائے گا اور ایک اچھی خاصی انکم بھی ہمیں ملے گی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انسان کی مالی غلطی کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اس میں کم سے کم جو ہے نا وہ آپ غلطی کی گنجائش کر سکتے ہیں۔ اگر نوجوان کاروبار میں نقصان اٹھا لے تو دوبارہ نوکری یا کاروبار کر سکتا ہے، لیکن ریٹائر شخص کے لیے دوبارہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، اور اکثر کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے مالیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سرمایہ بڑھانے سے پہلے سرمایہ بچانا زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان میں کاروبار کی موجودہ جو صورتحال ہے، یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا اب آسان نہیں۔ کاروباری طبقہ روزانہ کئی قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یکدم اچانک مہنگائی ہو گئی، بجلی اور گیس کے بل بڑھنا شروع ہو گئے، نئے ٹیکس قوانین لگ گئے، مارکیٹ غیر متوازن ہو گئی، لڑکھڑانے لگ گئی۔ ادھار کا نظام اکثر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ آج مال دے جائیں اور نیکسٹ پر پچھلا لے جائیں اور اگلا دے جائیں، تو یہ تقریباً عام کاروباری معاملات میں دیکھا جاتا ہے۔ سرمایہ اکثر پھنس جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، اور اچانک درآمدی پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور ڈالر کی قیمت میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان اور ایران کے بارڈر بند ہونے اور ایران اور امریکہ جنگ ہونے کے بعد پاکستان کے معاملات اور معاشی معاملات بڑے ہی کربناک انداز میں سامنے آئے ہیں، اور خصوصاً اگر آخری سال پچھلے سال کو ہم دیکھیں تو افغان بارڈر بند ہونے سے خاص طور پر آلو کے جو انویسٹر تھے، آلو کے کاشتکار تھے، وہ بہت بری طرح زمین پر لوٹ گئے، اور ان کا سارا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ تو یہ تمام عوامل نئے کاروبار کے لیے خطرہ تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ بغیر تحقیق کے کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کے حقیقی جذبات بہت سے ریٹائر افراد نے بتلایا کہ انہوں نے اپنے دوست، رشتہ دار یا جاننے والوں کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ شروع میں بہت اچھا لگا، بعد میں نہ حساب ملا، نہ منافع، اور نہ ہی اصل سرمایہ واپس آیا۔ بعض لوگوں سے نے لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کیا۔ اس لیے اگر کبھی پارٹنرشپ کرنے بھی ہے تو صرف زبانی وعدوں پر اعتماد نہ کیا جائے، تحریری معاہدہ کریں،
وکیل سے معاہدہ تیار کروائیں، ہر شریک کی ذمہ داری واضح کریں، منافع اور نقصان کا واضح طریقہ کار اس میں لکھا جائے، بینک اکاؤنٹ مشترکہ ہو، ریکارڈ مکمل ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک کاروبار کے حوالے سے ایک بڑا مقولہ ہے جو عام طور پر بولا جاتا ہے کہ دوستی اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ۔ کیا کاروبار نقصان دیتا ہے؟ بالکل نہیں، کامیاب کاروبار بھی موجود ہیں، لیکن کاروبار کامیاب کے پیچھے کئی سال کا تجربہ بولتا ہے، منصوبہ بندی سمجھ میں آتی ہے، سرمایہ، صبر اور سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف کسی دوسرے کو کامیاب دیکھ کر کاروبار شروع کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ محفوظ سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ کاروبار کی بجائے اپنی سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں، جہاں اصل سرمایہ نسبتاً محفوظ رہتا ہے اور ہر ماہ مقررہ مدت کے بعد آپ کو ماہانہ آمدنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے کہ ہر سرمایہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر سرمایہ کاری ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر اسکیم محفوظ نہیں ہوتی اور ہر اسکیم شرعی اصولوں کے مطابق بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا کسی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے 3 چیزیں ضرور آپ یاد رکھیں۔ اصل سرمایہ کتنا محفوظ رہے گا، منافع کی حقیقت کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی مستند عالم سے، مالیاتی ماہر سے یا قانونی مشیر سے مشورہ ضرور کر جو ہے اپنی رہنمائی حاصل کر لیں۔ اب ریٹائرمنٹ کا اصل مقصد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انسان پوری زندگی کیوں محنت کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سکون سے زندگی گزار سکے۔ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پہلے سے زیادہ ذہنی دباؤ، قرضے اور مالیاتی پریشانیاں شروع ہو جائیں تو پھر ریٹائرمنٹ کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فیصلہ صرف منافع دیکھ کر نہیں، ذہنی سکون کو سامنے رکھ کر بھی کریں۔ اگر آپ کے پاس 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ روپے ہے تو فرض کریں کہ آپ کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی خاصی رقم آ گئی، کیا پوری رقم ایک ہی جگہ لگا دیں؟ میری رائے میں ہرگز نہیں۔ مالیاتی دنیا میں ایک اصول ہے کہ اپنے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھیں، یعنی اگر کسی وجہ سے نقصان ہو تو پوری زندگی کی سرمایہ کاری ختم نہ ہو۔ اپنے اور لوگوں کے تجربے کی روشنی میں ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے قیمتی چیز صرف ایک پیسہ نہیں بلکہ آپ کا تجربہ بھی ہے۔ اگر آپ نے 30 یا 35 سال کسی شعبے میں کام کیا ہے تو وہ تجربہ آپ کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ریٹائر بینکر ہیں تو مالی مشاورت دے سکتے ہیں، ریٹائر انجینئر ہے تو کنسلٹنٹی شروع کر سکتے ہیں، ریٹائر ڈاکٹر کلینک ہے یا آن لائن مشاورت کر سکتے ہیں، ریٹائر استاد ہیں تو آن لائن کلاسز یا اکیڈمی بھی شروع کر سکتے ہیں، ریٹائر فوجی افسر ہیں تو سیکورٹی کی کنسلٹی دے سکتے ہیں، اور ریٹائر وکیل اپنی قانونی پریکٹس مزید بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ بالکل نیا کاروبار شروع کر دیں، اپنے تجربے کو اور اپنی آمدنی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اپنے سرمایہ کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ واقعی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو چند اصول اپنے ذہن نشین کر لیں۔ مارکیٹ ریسرچ کریں اور چھوٹے پیمانے سے آغاز کریں۔ کسی بھی شخص کی باتوں میں آنکھ بند کر یقین نہ کریں۔ تمام قانونی تقاضے پورے کریں۔ پارٹنرشپ سے پہلے تحریری معاہدہ کر لیں۔ اپنے کاروبار کا مکمل حساب کتاب رکھیں اور ہنگامی حالات کے کچھ رقم ہمیشہ کے لیے الگ محفوظ کر کے رکھیں۔ جذبات میں فیصلہ نہ کریں۔ اکثر لوگ کسی دوست کی کامیابی دیکھ کر فوراً سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر کامیاب کاروبار کے پیچھے وہ مشکلات بھی ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ اس لیے صرف سنی سنائی باتوں پر تکیہ نہ کریں بلکہ آپ خود رکھیں، اپنے خطرات خود محسوس کریں اور خاندان سے بھی مشورہ کریں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد لیا جانے والا مالی فیصلہ صرف آپ کا ذاتی نہیں ہوتا، اس کا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ اپنی اہلیہ، بچوں اور قابل اعتماد افراد سے ضرور مشورہ کریں۔ بعض کا دوسروں کی رائے میں ایسی غلطی سے انسان بچ سکتا ہے جو بعد میں پوری زندگی آپ کو بھگتنا ہے۔ اور میری جہاں تک ذاتی رائے ہے اس میں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے مالی حفاظت کو ترجیح دیں۔ اگر کاروبار کریں تو صرف اتنی رقم لگائیں جس کے ضائع ہونے کی صورت میں آپ کی بنیادی زندگی متاثر نہ ہو۔ اپنے تجربے کو استعمال کریں، قانون، معاہدے، تحقیق اور جلد بازی سے گریز کریں۔ ریٹائرمنٹ کی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اپنے خاندان کو وقت دے سکتے ہیں
اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے جذبات نئی نسل تک منتقل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ پیسہ ضرور نہیں ہوتا، لیکن صحت، وقت، عزت اور ذہنی سکون بھی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جمع پونجی میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق فرمائے، آپ کو ہر مالی نقصان سے محفوظ رکھے، آپ کی صحت، باوقار زندگی اور خوشحال ریٹائرمنٹ اور اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔